السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ کا کلام اپنی زبان سے ادا کرنا، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، اپنے سینے میں بسانا باعث شرف و عزت، قابل رشک اور بابرکت عمل ہے۔ تلاوت قرآن کی خوشبو سے قلب و روح معطر رہتی ہے، سعادت و سکینت اور راحت و رحمت کی برکھا ہوتی ہے، بندے کے اندر سے غفلت کی نحوست اٹھا لی جاتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں غافل شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ مطیع و فرمانبردار بندوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن سچے مومن کی صفت اور رب تعالی سے محبت کی دلیل ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال آیت نمبر 2، کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کیا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے۔ سالم رضی اللہ عنہ اس قدر پرسوز آواز میں تلاوت کرتے کہ پاس سے گزرنے والے کے قدم تھم جاتے۔ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے اور اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والوں کو پیدا کیا۔ تلاوت قرآن دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کرتی ہے۔ حدیث ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ وحسنہ الالبانی فی السلسلہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تلاوت قرآن وہ عظیم نعمت ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ کے ساتھ وہ عظیم تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل تلاوت قرآن پر پورا بدلہ دے گا، اپنے فضل سے اجر و ثواب میں اضافہ کر دے گا، گناہوں کی معافی اور دیگر اعمال صالحہ کی قدر ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ مشاہدین اکرام، دنیا کی کوئی نعمت، کوئی دولت تلاوت کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلفات عذاب سمان، قلنا نعم، قال ف3 آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلفات عذاب سمان، رواہ مسلم۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی صحت مند اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 3 آیتیں اپنی نماز میں تلاوت کرنا بندے کے لیے ان 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ رات میں 100 آیات پڑھنے والے کو پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث ہے من قرأ ب100 آیت فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلہ، رواہ الدارمی وحسنہ الالبانی، کہ جو شخص ایک رات میں 100 آیت پڑھے گا اس کے لیے مکمل ایک رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تلاوت قرآن دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتی ہے، مصائب و آلام اور رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی
وذهاب همي رواہ احمد۔ قرآن مجید بروز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ رواہ مسلم، اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کے بقدر جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها رواہ ابو داؤد۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہا۔ تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، فرمایا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه روحك في السماء روحك في السماء وذکرك في الدنيا رواہ احمد وحسنہ الالبانی۔ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتا رہ، کیونکہ وہ تمہارے لیے آسمان پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا باعث ہے۔ تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو مزین کرو، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ رواہ مسلم۔ رات میں آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو، یہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ رواہ البخاری۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لینے سے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جو پوری رات صبح ہونے تک اس بندے کی نگرانی کرتا ہے، جسے امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے لو لگانے، اسے اپنے سینے میں بسانے اور تلاوت سے اپنی زبان تر رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔